القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل الصد احترام رونق اسٹیج علماء کرام و شعراء عظام دیگر میرے معزز بزرگوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں خواتین پردہ نشی میری ماں اور بہنوں کافی دیر سے آپ سبھی حضرات اپنا قیمتی وقت پیش کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے آمین۔ کس مقصد کے تحت ہمارا آپ کا اس جگہ پہ اجتماع ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آئندہ کل جناب منا صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے دربار میں خالی ہاتھ ہم جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی جھولیوں کو تو بھر دے، کہیے آمین۔ بزرگوں دوستوں دوران خطبہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ایک حدیث میں نے پیش کیا۔ مجھے 10 سے 12 منٹ کا وقت ملا اس لیے کہ 12 بجنے کو ہے اور 12 بجے کے بعد کچھ کہا بھی جائے تو لوگ مشکل سے سنتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں تو سمجھنے کے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اکثریت تو چلی گئی ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اس سے پہلے اسٹیج والوں کی جانب سے کچھ اشعار پیش کرنے کی خواہش کی حکم مانتا ہوں میں۔ آئیے حج آپ کا جو آخری حج جسے دنیا حجۃ الوداع کے نام سے جانی جاتی ہے، اس حج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ آپ سکون کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری حج، آپ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ میں اتنے کچھ بیان کر دیا کہ صحابی جتنے موجود تھے سب کو سمجھ میں آ گیا کہ
کے پاس پہنچ جائیں گے۔ صحابہ رونے لگے۔ شیر حاضر، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا پیغام دیا، کیا چھوڑ کے گئے، سماعت فرمائے۔ یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔ کہیے سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو قرآن دیا، اپنا پیارا طریقہ دیا۔ آقا نے فرمایا ان دونوں کو سنبھالے رکھو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔ پڑے جو مصیبت تو صبر کو اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا۔ یہی یاد رکھنا، یہی یاد رکھنا، نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ ماشاءاللہ اتنے ٹائم تک بھی چالو رہتا ہے۔ قدم ہے بلال آج چلنے سے آری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب حضور ہم سے بہت جلد رخصت ہو جائیں گے۔ صحابہ رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن سنت، ان کو سنبھالے رکھنا، ہماری تمہاری ملاقات پل صراط پہ ہوگی، ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بشارت دیا۔ شیر حاضر، تمہیں پل صراط پر خود آ کر ملوں گا، میں امت کو اس پر سے گرنے نہ دوں گا۔ تمہیں پل صراط پر خود آ کر ملوں گا، میں امت کو اس پر سے گرنے نہ دوں گا۔ کروں گا وہاں میں، کروں گا وہاں میں نگرانی تمہاری، کروں گا وہاں میں نگرانی تمہاری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
حاجی منا صاحب ان کی صاحبزادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ خیر۔ صحابہ رونے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کے اوپر سے جب تم گزرو گے اور دنیا میں زندگی میں قرآن کو اپنے دامن میں جگہ دو گے، میرے طریقے کو تم عمل کرو گے، پل صراط کے وقت میں حاضر رہوں گا، میں تمہاری نگرانی کروں گا، رب سے دعا کروں گا، تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ صحابہ کرام کی بے چینیاں بڑھتی رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ملاقات نہیں ہوگی تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، جہاں دنیا کے تمام انسان موجود ہوں گے، پانی پانی کے لیے ترس جائیں گے، سورج بڑا قریب کر دیا جائے گا، پانی پانی کو ترسیں گے لیکن کہیں پانی نظر نہ آئے گا۔ اس دن پانی پلانے والا ایک ذات ہوگی، ایک شخص ہوگا، وہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو آب کوثر پلائیں گے، اور جو میرے آقا کی دست مبارک سے جسے آب کوثر نصیب ہو گیا اسے جنت میں جانے تک پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا، شیر حاضر کرتا ہوں، گر وہاں نہ ملوں تو کوثر پر ملوں گا، میں امت کو پیاسی جانے نہ دوں گا، بجھاؤں گا وہاں میں، بجھاؤں گا وہاں میں تشنا تمہاری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ جتنے بڑے حاجی ہو جائے، جتنے بڑے عابد ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، دوران خطبہ میں نے ایک حدیث پڑھا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیک کام کرنے میں آپ کے خلوص کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے نیت میں یہ بات آ گئی لوگ ہمیں نمازی کہے، فقہ نے لکھا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ آپ کے نیت میں یہ ہے کہ لوگ ہماری عبادت کو دیکھیں، اللہ معاف کرے، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں، اس لیے سے اس ڈر سے حج کرتے ہیں کہ اگر حج نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنے پیسے والے آدمی تھے، حج نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے، لوگ کیا کہیں نہیں کہیں، لوگوں کو آپ خوش نہیں کر پائیے گا۔ آپ کی ملکیت، آپ کی استطاعت کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ قوت، طاقت، استطاعت کے بعد بھی جو انسان حج نہ کرے گویا وہ اللہ کے پانچوں فرائض میں سے ایک فرض کا انکار کرنے والا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مالدار کو اختیار ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے 14 پارہ کے پہلے صفحے میں اعلان کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس استطاعت ہے، وہاں تک جانے کا ان کے اوپر فرض۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جس شخص پر حج فرض ہے اور حج فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، ومن کفر جو انکار کر جائے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے جہان والوں سے، غنی ہے. بزرگوں دوستو ایک بات اور یاد رکھیں، انسان جو بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے عمل کرتا ہے. اللہ صاف اعلان کرتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جس کا سادہ سا مطلب، سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھیں ہمارے نماز کے محتاج رب نہیں ہے، ہمارے روزے کے محتاج رب نہیں ہے، ہمارے زکوٰۃ فطرے کے محتاج رب نہیں ہے، ہمارے حج کے بھی محتاج رب نہیں ہے. جو کچھ کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں. ہم اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں لیکن تھوڑے سے خلوص کی کمی کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خالی جا رہے ہیں اور خالی ہماری واپسی آ جائے. دنیا کی نگاہ میں ہم بہت بڑے عابد زاہد حاجی ہو جائیں لیکن رب کے دربار سے اگر ہم خالی لوٹیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. ایک لکھا ہے لطیفہ، ایک صاحب آئے حج کر کے جب آئے بہت سارے لوگ آس پاس کے لوگ تو جان جاتے ہیں حاجی صاحب. مارکیٹ گئے لیمو خریدنے کے لیے گئے تو وہ اپنا دام بتایا کہ بھئی یہ 5 روپے 10 روپے ہے. ان کو تو بگارنا تھا کہ ہم سعودی سے آئے ہیں. کہا کہ وہاں تو سعودی میں 1 ریال میں اتنا دے دیتے ہیں. اس کو یہ بتا لیمو کا بھاؤ کم بیشی کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد ان کو یہ تھا کہ ہم سعودی گئے ہیں 1 ریال میں اتنا لیمو لیے. بزرگو دوستو یاد رکھیں دل کی گہرائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ رب کے دربار میں جب پہنچیں گے اس نیت سے پہنچیں گے اے اللہ تیرے دربار میں خالی آیا ہوں، اے اللہ تیرے رحمت کی امید لگا کر آیا ہوں، اے اللہ خالی تیرے دربار آیا ہوں، میری جھولیوں کو خالی مت واپس کرنا، بھر کر واپس کرنا. سب لوگ دعا کریں جناب منا صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر ڈالے. بزرگو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ اور وہاں تمہیں ہم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اور جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو جائے جنت میں جانے تک پیاس کا احساس نہیں ہوگا. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری تمہاری ملاقات عرش پہ ہوگی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور بدقسمتی سے ہم میں بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے، کالی کملی والے آقا بے چین ہو جائیں گے. ہماری خاطر راتوں رات کی نیندوں کو قربان کیے. کیا ضرورت تھی میرے آقا کو راتوں کی نیند قربان کرنا؟ اتنے دیر تک رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں پھول جاتا تھا، لیکن ایک ہی مقصد تھا میرے امت کے لوگ جنت میں چلے جائے جہنم سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شعر حاضر اللہ سماعت گر وہاں نہ ملوں تو عرش پر ملوں گا،
گر وہاں نہ ملوں تو عرش پر ملوں گا، میں رو رو کے حق سے دعائیں کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور بہت دیر تک سجدے میں رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں صحابہ کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آئے گا، میں رب کے سامنے سجدے میں چلے جاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا اور رب کی ایسی تحمید و تعریف بیان کروں گا جو مجھے اس وقت پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود پوچھیں گے، آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کیا کہیں گے؟ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کریے آپ کے سوال پورے کیے جائیں گے۔ جتنے نبی ہوں گے سارے نبی بس ان کے زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، نفسی نفسی۔ ہر نبی اپنی جان بچائے بس یہی کہیں گے، اے میرے رب میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ بس میرے آقا کی ذات گرامی ہوگی، ان کے زبان پر یہ جملہ جاری ہوگا، یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت کا بیڑا کو پار لگا دیجئے۔ میرے آقا کی ذات ہوگی۔ شیر حاضر، گر وہاں نہ ملوں تو عرش پر ملوں گا، میں رو رو کے حق سے دعائیں کروں گا وہاں میں بہت آہوزاری، کروں گا وہاں میں بہت آہوزاری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری، قدم ہے بلال آج چلنے سے آری۔ لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ بزرگ دوستو وقت بہت ہوا چاہتا ہے اور میرے بعد ایک بڑی شخصیت آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے فرزند جناب قاری سیف اللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے بھی کچھ سننی ہے، مختصر دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ رات بھر سنتے رہیے، لیکن مقصد اگر عمل کا نہ ہو بے فائدہ ہے، لا حاصل ہے۔ اتنے باتوں میں سے ایک ایک بات بھی اگر سمیٹ کے لے کر جائیے گا تو جان لیجئے آپ کا یہاں جمع ہونا قبول، ہمارا کہنا قبول، سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے۔ دل کی گہرائی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جناب منا صاحب اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ جا رہی ہیں، ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کی دامن کو بھر دینا، ان کی جھولیوں کو بھر دینا۔ اور ہم پورے اسٹیج والوں کے جانب سے حاجی صاحب سے گزارش کریں گے ہم سبوں کو بھی اپنے علاقے کو، اپنے بستی کو، اپنے ملک کے لیے جب در کعبہ پر پہنچیں گے وہاں پر ضرور یاد کریے گا کہ ہمیں کن کن کو یاد کرنا ہے، وہاں ہم اسٹیج والوں کو بھی یاد کر لیجیے گا۔ یہی آپ سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے اس سفر کو کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔